وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ قرآن کہہ رہا ہے، پہلے ترجمہ کروں گا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی، اللہ پاک فرماتا ہے اے نبی یا ایھا النبی، یہاں ہے نہیں، یہ ترجمہ میں نے جو کیا ابھی کوشتے میں ہوگا، آیت کے لفظ میں یہ نہیں ہے، لفظ آیت میں یہ لفظ نہیں ہے یا ایھا النبی جو بار بار آتا ہے، یہاں نہیں ہے، لیکن مراد نبی کو اللہ پاک خطاب فرما رہا ہے، اے نبی یقیناً واقعی تکذیب کی گئی، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ، قد معنی بھی بے شک، اور لام داخل ہو گیا قد پر، اس کا معنی بھی وہی بلا شبہ، وہ تاکید پر تاکید ہے، ہاں واقعی بلا شبہ اے نبی آپ سے پہلے کچھ رسولوں کی تکذیب کی گئی، کچھ رسولوں کو جھٹلایا گیا، فصبروا، تو لوگوں نے صبر کیا، علی ما کذبوا وأوذوا، اپنے جھٹلائے جانے پر اور اذیت دیے جانے پر، تکلیف دیے جانے پر بھی صبر کیا، اور جھٹلائے جانے پر بھی صبر کیا، حتیٰ اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ان کے پاس، نبیوں کے پاس ہماری مدد پہنچ گئی، ولا مبدل لکلمات اللہ، اور اللہ کے کلمے کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں، اللہ کے حکم کو منسوخ کرنے والا کوئی نہیں، وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور واقعی یقیناً تمہارے پاس آ گئی رسولوں کی خبریں، رسولوں کے واقعات، رسولوں کی خبریں آ گئی۔ ترجمہ الحمدللہ میں نے کر دیا، تفسیر میں آ رہا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے اے نبی آپ سے پہلے اور بھی رسول گزرے ہیں، ان کی بھی تکذیب کی گئی۔ اس آیت میں امام نصفی نے کہا تھا، میں نے جو پیچھے کہہ دیا تھا، اس آیت میں امام نصفی نے کہا اس آیت کریمہ میں تسلی دی جا رہی ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو تسلی دی ہے، مت گھبراؤ، دل برداشتہ مت ہو، ان کے متعدد متنوع قسم کے جواب سے رنجیدہ خاطر مت ہو، ہمت مت ہارو، مایوس مت ہو۔ کہتے ہیں اس آیت میں تسلیت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کو تسلی دی گئی اللہ تعالیٰ کی جانب سے، وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ قَوْلَهُمْ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ لَيْسَ بِنَفْيٍ لِتَكْذِيبِهِ، یہ تمہیں جھٹلا رہے ہیں اور تم سے پہلے اور بھی نبیوں کو جھٹلایا گیا، رسولوں کو جھٹلایا گیا، تو تم جھٹلائے جانے میں تنہا نہیں ہو، بس یوں تسلی حاصل کرو، صبر کرو کہ بہت سارے لوگ گزر گئے، انبیاء کرام، رسولان نظام، انہیں بھی جھٹلایا گیا تو وہ بھی صابر رہے، میں بھی صبر کروں گا، یہ ٹھیک ہے۔ تو اے نبی تم سے پہلے اور رسولوں کی تکذیب کی گئی، ایسے ہی جیسے کہ آج یہ قریش کے افراد تمہاری تکذیب کر رہے ہیں، کذبہم قومہم، رسولوں کی امتوں نے انہیں جھٹلا دیا، کما کذبت کا قریش، جس طریقے سے آج یہ قریشی لوگ تمہیں جھٹلا رہے ہیں، فصبروا علی ما کذبوا وأوذوا حتی اتاہم نصرنا، تو ان نبیوں نے، ان رسولوں نے جھٹلائے جانے پر اور تکلیف پہنچائے جانے پر صبر کیا، اور صبر جب ان کا ہوتا رہا، جھٹلاتے گئے، اذیت دیے جاتے رہے، وہ صبر کرتے رہے، تو خدا کی رحمت جوش میں آئی، حتی اتاہم نصرنا، ان کے پاس ہماری مدد آ گئی۔ کیسے آ گئی؟ کہ جن افراد نے، جن لوگوں نے نبیوں کو تکلیفیں پہنچائی تھیں اور نبیوں کی تکذیب کی تھی، اللہ کے عذاب میں گرفتار کر لیے گئے۔ اللہ تعالیٰ تو چھوٹ دیتا ہے نا، یہ چھوٹ دیتا ہے، مہلت دیتا ہے کہ اب ایمان لائیں گے، اب ایمان، حالانکہ نتیجہ سے وہ باخبر ہے، نتیجہ کیا ہوگا، رزلٹ کیا آخر میں آئے گا، وہ مالک و مولا علیم و خبیر و بصیر اللہ ہے، وہ سب جانتا ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے، بعد میں کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، ہم جو چھوٹ دے رہے ہیں، نبی اور رسول کی قوم ان پر آگے چل کر ایمان لائے گی یا نہیں لائے گی، اس کا علم سب اس کو ہے کہ نہیں لائیں گے، مگر پھر بھی وہ دنیاوی قاعدہ ہے نا کہ بھائی مہلت دو، چھوٹ دو، موقع ملے، سوچے سمجھے۔ تو اس دنیا کے ماحول کو، جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ماحول، جو نظام ہے دنیا کا، اس نظام کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹ دیتا رہتا ہے۔
جبکہ ذات باری تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہوتی ہے کہ نہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، پھر بھی وہ چھوٹ دیتا ہے، تو چھوٹ دیتا گیا یہاں تک کہ وہ جھٹلاتے گئے اور نبی صبر کرتے گئے تو کہتے ہیں کہ نبی کے پاس، رسول کے پاس مدد اللہ کی آ گئی۔ کیسے آ گئی؟ بتعذیب من کذبہم، جن افراد نے، جن لوگوں نے نبیوں رسولوں کی تکذیب کی تھی انہیں مبتلا عذاب کر دیا گیا۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کی کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں۔ یہاں کلمات سے مراد اللہ کے احکام ہے، اللہ نے جو حکم دے دیا ہے اللہ کے حکم کو بدلنے والا کوئی نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے جب اللہ اپنے حکم دینے میں قادر و مطلق ہے اور کوئی اللہ کے حکم کو تبدیل نہیں کر سکتا، اللہ کے حکم کو کوئی بدل نہیں سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعی اپنی کتاب میں یہ حکم دے دیا ہے، یہ بتلا دیا ہے کہ انبیاء کرام کی مدد کی جائے گی، تو مدد کی گئی پیچھے، اور آج آپ کی بھی مدد کی جائے گی۔ اب اس آیت کی تفسیر دوسری چند آیتوں سے کر رہے ہیں امام باغوی رحمۃ اللہ علیہ۔ لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کی کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور اللہ کا یہ حکم طے ہے، اللہ کی طرف سے یہ طے شدہ امر ہے کہ انبیاء کرام ہی کی نصرت ہوگی، نہ کہ جھٹلانے والوں کی۔ تو کیسے سنو، کہتے ہیں سورہ صافات آیت نمبر 171، 172، 173، وہ یہ ہے آیت وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اللہ پاک فرماتا ہے ہمارے مرسلین بندوں کے لیے ہمارا کلمہ ہو چکا ہے، یعنی ہم نے حکم دے دیا ہے، ہم نے طے کر دیا ہے۔ کیا طے کر دیا ہے؟ ہمارا کیا حکم ہے؟ لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ لَهُمْ أَنَّهُمُ الْمَنْصُورُونَ، کہ انہی لوگوں کی مدد کی جائے گی۔ مدد اللہ کی طرف سے آئے گی تو نبیوں کے لیے آئے گی، رسولوں کے لیے آئے گی، جھٹلانے والوں کے لیے مدد نہیں ہوگی۔ اور کیا حکم طے ہے؟ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور یہ بھی طے ہے ہمارے یہاں، یہ بھی ہم نے حکم صادر کر دیا ہے کہ ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا۔ تو اللہ کا لشکر، اللہ والے لوگ، اور اللہ والوں میں مقدم سب سے آگے جماعت انبیاء کرام اور رسولان نظام کی جماعت، یہ اللہ والے لوگ ہیں۔ قرآن نے ان کو اللہ کا لشکر کہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّ جُنْدَنَا، ہمارے لشکری، لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہی غالب ہوں گے، ہمارے لشکر والے ہی غالب ہوں گے، ہماری فوج ہی غالب ہوگی۔ یہ ایمان والے اللہ کی فوج ہیں، فرشتے اللہ کی فوج ہیں، یہ ہے۔ اور دوسری آیت سورہ غافر میں ہے، اس آیت فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللہ کی تفسیر ایک اور آیت سے کر رہے ہیں، سورہ غافر آیت نمبر 51۔ وہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا وہاں اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، واقعی ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، اپنے پیغامبروں کی مدد کرتے ہیں۔ تو اے نبی دل برداشتہ مت ہوئیے، آپ کی مدد کی جائے گی۔ یہ تیسری آیت جو تفسیر ہے اس آیت کی، سورہ مجادلہ آیت نمبر 21، اللہ پاک نے فرمایا ہے سورہ مجادلہ میں کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، ہم نے فیصلہ کر دیا ہے، ہم نے لکھ دیا ہے، ہمارا حکم ہے، طے شدہ امر ہے، لأغلبن انا ورسولی، کہ ضرور میں غالب کروں گا اپنے رسولوں کو، ہمارے رسول غالب ہوں گے، جیتیں گے، اور مغلوب ہوں گے، ہاریں گے ان سے لڑنے والے افراد، ایمان نہ لانے والے لوگ، تکذیب کرنے والے، جھٹلانے والے، وہ ہمیشہ کے لیے ہزیمت اٹھائیں گے اور شکست کھا جائیں گے۔ یہ ایک آیت اور ہو گئی، دو آیتیں ہو گئی۔